السلام علیکم۔ اب ہم علم النحو کا لیکچر نمبر 22 شروع کریں گے، فصل نمبر 15۔ اقسام اعراب اسماء متمکن، متمکن جو اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ آگے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اسم مفرد منصرف صحیح۔ مفرد یعنی ایک ہو، صحیح وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت نہ آئے۔ حرف علت کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ حرف علت نہ آئے جیسے زیدن، اس کے شروع میں دیکھیں ہمارے پاس حرف علت نہیں ہے زا کی جگہ، تو حالت رفع میں ضمہ دے دیں گے۔ مفرد صحیح میں یہ ہوتا ہے کہ حرف علت اس کے شروع میں نہ آئے، جیسے یہ زیدن سے شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع پہ الف نہیں ہے، دلون کے شروع میں الف نہیں ہے، رجال کے شروع میں بھی الف نہیں ہے۔ جب بھی ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن پوری ہو رہی ہوگی تو ہم اس کو رفعی حالت میں ضمہ دیں گے۔ جیسے آخر پہ ہم نے پیش دے دیا، اس میں بھی کیوں پیش دیا؟ کیونکہ یہ ایک ہے زیدن، دلون اور رجالن، اور صحیح بھی ہے، اس میں حرف علت نہیں آ رہا۔ دوسری کنڈیشن ہمارے پاس ہے اسم مفرد قائم مقام صحیح، یعنی ایک ہو قائم مقام صحیح، حرف علت آخر میں ہو۔ جب حرف علت آخر میں آ جائے گا تو اسے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب یہ کنڈیشن ہوگی تو حالت نصب میں فتحہ دیں گے۔ جب بھی ہمارے پاس حرف علت آخر میں آ جائے، جیسے الف آخر میں ہے، یہاں پہ بھی الف آخر میں ہے، تو ہم اس کو فتحہ دے دیں گے، آخر پہ دو زبر دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں، یا جمع سالم ہوتا ہے یا جمع مکسر ہوتا ہے۔ جمع سالم جس میں جمع کا صیغہ سلامت رہے، اور جمع مکسر جس میں جمع کا صیغہ ٹوٹ جائے۔ جیسے رجل تھا، رجل سے ہم نے رجال بنایا، درمیان میں الف کا اضافہ کیا نا، تو مطلب اس کا جمع کا صیغہ ٹوٹ گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حالت جر میں کسرہ دے دیں گے۔ جیسے مررت بزیدن، یہ با ہمارے پاس حرف جارہ میں سے ہے، جب بھی حرف جارہ آ جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس کسرہ آ جاتی ہے۔ جئت بدلون، با حرف جارہ میں سے ہے تو دلون ہم نے کسرہ دے دی۔ قلت لرجال، لام ہمارے پاس حرف جارہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو کیا دے دی؟ کسرہ دے دی۔ آگے جمع مؤنث سالم جس میں جمع کا صیغہ ہمارے پاس سلامت رہے، جیسے مسلمون تھا، اس سے ہم نے جمع کا صیغہ بنایا مسلماتن، اس کے بیچ میں کہیں اضافہ نہیں کیا، ہم نے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کیا ہے، تو رفعی حالت میں ضمہ دے دیں گے، نصب اور جر میں ہم کسرہ دے دیں گے۔ یہ ہمارے پاس رفعی حالت ہے۔ ہن مسلمات، رأیت ہمارے پاس فعل با فاعل، اور کل مفعول منصوب تھا، تو اس میں ہم نے کیا کر دیا؟ مررت بزیدن، رأیت بمسلمات، اس میں ہم نے آخر پہ جر دے دی۔ مررت بمسلمات، اس میں ہمارے پاس با حرف جارہ میں سے آ رہا ہے تو آخر پہ ہم نے اس کو کسرہ دے دیا۔ غیر منصرف جیسے عمر۔ اچھا، منصرف اور غیر منصرف ہم نے وہ پڑھے تھے نا، جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے یا ایک سبب ہو جو دونوں کے قائم مقام ہو، جیسے عمر۔ یہ آپ لوگ پیچھے جو چیپٹر ہے نا، فصل نمبر 11 تھی شاید، منصرف اور غیر منصرف، وہ جا کے پڑھیں، وہاں سے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب حالت رفع میں ہوگا تو ضمہ جاء عمر، اور حالت نصب اور جر میں فتحہ رأیت عمر اور مررت بعمر۔ جب بھی ہمارے پاس نصبی یا جری حالت میں ہوگا تو ہم اس کو فتحہ دے دیں گے۔ آگے ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اچھا، اسماء ستہ مکبرہ یعنی جو کسی کی چھوٹائی یا حقارت کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، جو کسی کی چھوٹائی یا بڑائی کو، بڑے پن کو ظاہر کرے، یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، تو ہم حالت رفع میں واو دے دیں گے، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا دے دیں گے۔ یہ دیکھیں حالت رفعی حالت میں ہم اس کو واو دے دیں گے، جب ہمارے پاس پیش آ رہا ہے تو ہم نے، ویسے اگر ہم خالی ورڈ دیکھیں ابو، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جب ہم پیش کو تھوڑا سا کھینچیں گے ابو، تو آگے ہمارے پاس واو پیدا ہو رہا ہے ابو کا، اور جب ہمارے پاس فتحہ ہوگی تو ہم نے الف کر دینا ہے۔ اب خالی دیکھیں ابا ہمارے پاس تھا، جب ہم
زبر کو لمبا کریں گے تو ہمارے پاس الف بھی آ جائے گا ساتھ آبا کا. اسی طرح خالی اگر بی ابی تھا تو ہم نے یہ کسرہ کو تھوڑا سا کھینچا تو آگے یا بھی پیدا ہو گیا بی ابی کا. اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو یہ ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مالن. ابن کہتے ہیں باپ کو، اخن بھائی، حمن کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آگے حمن دیوار، حنن شرمگاہ، فمن منہ اور ذو مالن مال والا. اگر یہ متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالت میں اعراب یکساں ہوں گے، جیسے جاء ابی، رأیت ابی اور مررت بی ابی. آگے ہمارے پاس ساتویں کیا ہے؟ مثنیٰ. مثنیٰ یعنی تثنیہ، جیسے رجولان تثنیہ کہتے ہیں جو 2 ہو. تو حالت رفع میں الف دے دیں گے، جاء رجولان، جاء کلاہما اور جاء اثنان. کلا و کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو حالت نصب و جر آخر پہ اس کی جری حالت دے دیں گے جب کلا اور کلتا ہمارے پاس مضاف ہو. رأیت رجلین، رأیت کلیہما اور رأیت اثنین. آگے ہے ہمارے پاس اثنان و اثنتان. جب ہمارے پاس 2 تثنیہ کے صیغے ہوں تو ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ یا ما قبل مفتوح. مررت برجلین. جب بھی ہمارے پاس جب ہمارے پاس اسنا و اسنتانی 2 چیزیں استعمال ہو رہی ہوں گی یا 2 اسم آ رہے ہوں گے، 2 لوگ آ رہے ہوں گے تو ہم یا سے پہلے مفتوح دیں گے. جیسے یہ یا ہے اور اس سے پہلے ہم نے مفتوح بڑھا دیا، یا ہے تو اس سے پہلے مفتوح آ رہا ہے. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کیا ہے؟ جس میں جمع کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمون، اولو اور عشرون. ہم نے آخر پہ اضافت کی ہے، شروع میں اس کو توڑ کے اس کے اندر ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا. مسلمون تھا، آخر پہ ہم نے واو اور نون ایڈ کیا ہے. تو حالت رفع میں واو دے دیں گے. حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، یہ واو سے پہلے ہمارے پاس مضموم آ جائے گا رفعی حالت میں. اور جاء اول مال حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور. ٹھیک ہے، یا ما قبل مکسور ہو جائے گا، جاء عشرون رجولا. اسی طرح رأیت مسلمین، رأیت اولی مال اور رأیت 20 رجولا. یہ والی مثالیں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اچھا، اسم مقصور. مقصور جس میں کھڑا زبر آ رہا ہو. موسیٰ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. اب اس میں آپ لوگ دیکھیں. اچھا، تقدیری وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں نظر نہ آ رہا ہو لیکن حکمی طور پر ہو. ٹھیک ہے، جیسے جاء موسیٰ، جاء غلامی، رأیت موسیٰ. ادھر حکمی طور پر اعراب ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ تو نہیں لکھ سکتے نا رأیت موسیٰ یا رأیت موسی. تو یہاں پہ حکمی طور پر اعراب موجود ہے لیکن تقدیری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہے. رأیت غلامی، مررت بموسیٰ، مررت بغلامی. آگے 15 والا ہے اسم منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو تو حالت رفع میں ضمہ دے دیں گے. ضمہ تقدیری مطلب ضمہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اصل میں اس ورڈ پہ ضمہ ہوگا. حالت نصب میں فتحہ لفظی اور حالت جر میں کسرہ تقدیری. مطلب وہی جو فتحہ ہے وہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہوگا لیکن جر جو ہے وہ ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تقدیری طور پہ ہوگا. آگے ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. حالت رفع میں واو تقدیری، پھر وہی کہ آخر پہ واو ہمیں لکھا نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن حکمی طور پر موجود ہوگا. حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور، یہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کیونکہ آگے انہوں نے تقدیری نہیں لکھا. جیسے یا سے پہلے زیر ہمیں نظر آ رہی ہوگی لفظوں میں، یا سے پہلے زیر ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہوگی. مسلمی یا اصل میں مسلمون تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا.
جب ہم نے اس کو یا متکلم کی طرف اضافت کی تو اس کا یہ جو آخر پہ نون ہے یہ گر جائے گا، تو کیا ہو جائے گا مسلمویا۔ اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا، اس کے لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ ہم نے کیا کیا، اس واو کو یا سے بدل دیا اور دو یا جمع ہو گئے تو ہم نے یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ جب بھی ہمارے پاس دو ایک جیسے حرف جمع ہو جائے تو ہم ان دونوں کو ایک دفعہ لکھتے تھے ادغام کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر ضمہ میم کو یا کی نسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا۔ اب اس میم کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا، پیش تھی نا، تو اس کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا مسلمیون۔ آگے ہے فائدہ مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت میں مسلمینہ ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کے نسبی اور جری حالت میں یا ماقبل مکسور ہوتی ہے، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نسبی اور جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے۔ یہاں پہ ہماری فصل نمبر 15 ختم ہو گئی۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم۔